درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو ہمیں رب تعالی نے قوانین فرامین بتلائے تو انہوں نے وہ کر کے دکھا دیے کہ اے امت مسلمہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر اوڑھنا بچھونا بناؤ گے تو تبھی کامیابی حاصل کرو گے۔ آج امت مسلمہ ایک زبوں حالی اور جس تہلکہ کا شکار ہے، دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اللہ، یہ امت مسلمہ، یہ عالم اسلام جس نے صدیوں سے تمام انسانیت پہ بادشاہی کا رعب جمایا، حکمرانی کی، آج کیا ہو گیا کہ یہ ذلت و خواری کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے کہ آزمائش ابتلا کے پہاڑ انہی پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر دیکھیں تو وجہ صرف اور صرف یہی نکلتی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے دامن رب تعالیٰ کے فرامین سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام، کہ وہ اسلامی طالب علم ہے، اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کے فرامین کو سیکھنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس کہ رب کے فرامین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی بجائے پس پشت ڈال دیا، نبی علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی بجائے اس نے نبی علیہ السلام کے فرامین سے پہلو تہی حاصل کی، پیچھے چھوڑ دیا عمل کرنا، تو کجا اس نے رب تعالیٰ کے فرامین کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچے کی حالت کو دیکھا ہوگا کہ اگر اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑاتا ہوا فریاد رسی کرنے کے لیے اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اور جو چیز اس سے چھینی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، ماں وہ چیز اسے فوراً مہیا کر دیتی ہے، وہ بالکل حشاش بشاش اور خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ یوں کھلکھلا اٹھتا ہے، یوں ہنس اٹھتا ہے جیسے ایک پھول کی کلی کھلتی ہے۔ لیکن وہ چیز جس کی وجہ سے اسے خوشی ملی ہے، اگر وہ چیز اس سے چھین لی جائے تو پھر وہ افسردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، گویا اس پہ آفات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، وہ گڑ گڑاتا روتا اور پھر ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کی گود میں جاتا ہے۔ چلو ایک بچہ، اسے کوئی مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، وہ فریاد رسی کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاس چلا گیا، اس کی ماں نے اسے وہ چیز جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تھی وہ دور کر دی، یا جو چیز اس سے چھینی گئی تھی وہ اسے دے دی، تو گویا اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ لیکن ایک بڑا شخص، ایک بڑا انسان، ایک نوجوان شخص، اگر اسے تکلیف پہنچے، اگر اس پہ آزمائش آئے، اگر اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، تو وہ کیا کرے؟ زخموں سے چور اپنی اس کمر کو کس دیوار کا سہارا دے؟ تو رب تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ادعونی استجب لکم۔ اے بندے، اگر تو مصیبتوں سے دوچار ہو گیا، اگر تجھے آفات نے گھیر لیا ہے، اگر مصیبتوں کے، آفات کے، آزمائشوں کے پہاڑ تجھ پہ ٹوٹ پڑے ہیں، تو ایک در پہ آ، وہ در ہے رب تعالیٰ کا،
اس پیشانی کو جھکا، اپنی اس جبین کو جھکا ایک در پہ آ کے، ادعونی استجب لکم، اے بندے تو مجھ سے فریاد رسی کر، میں تیری فریاد رسی سنوں گا، تیری پکار سنوں گا۔ ہاں اگر تیری پکار نہ سنوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ انسان کتنا غافل ہے۔ مسجد میں ایز اے ٹرینڈ آتا ہے، رواج کے طور پہ آتا ہے، دعا یوں کرتا ہے، ہاتھ اٹھائے، منہ میں بڑبڑ کی چل دیا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے پوچھا بھائی مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ ارے رب کون سا ہماری سنتا ہے؟ ارے تو کتنا غافل ہو چکا ہے۔ رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندے جب تجھے مصیبت آئے، جب تجھے کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو ایک در پہ آ، تو نے آ کر کے بس مجھے پکارنا ہے، میں تیری پکار کو سنوں گا۔ تو کہتا ہے رب تیری پکار کو نہیں سنتا۔ ارے رب تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ ارے رب تیری پکار کو کیسے نہ سنے؟ وہ ماں جو اپنے بچے کی فریاد رسی کرنے پہ اس کی ہر چیز پوری کر دیتی ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً دستیاب اور مہیا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کی ممتا ہے، اسے محبت ہے اپنے بیٹے سے۔ وہ رب جو اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ رب اگر تو رب کو پکارے گا تو سنے گا نہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ تیری نیت درست ہو، تو رب تعالیٰ کے ہاں اپنی اس زبان کو ذکر کے ساتھ تر کرتا ہوا آئے۔ اس جبین کو اگر تو جھکانے کی باری آئے تو ایک در پہ جھکائے، اگر اس سر کو سرو سجدہ کرنا ہے تو ایک در پہ آئے۔ دیکھ تیری مصیبتیں کیسی جاتی، یہ آفات، یہ رب تعالیٰ کو اگر پکارا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ رب تعالیٰ نے طریقہ بتلا دیا، اگر چاہتے ہو کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، آفات سے تمہیں خلاصی حاصل ہو جائے، تو کرنا یہ ہے فاذکرونی، تم نے میرا ذکر کرنا ہے، تم نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ اذکرکم نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، جو میری نعمتیں تجھ پہ آئی ہیں تم نے ان نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے، کفر نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اگر تم شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ رب تعالیٰ کی جو رسی ہے، جو پکڑ ہے، وہ بڑی سخت ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ رب کے عذاب آ جانے سے پہلے رب تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے۔ رب تعالیٰ نے مخاطب ہی اپنے بندوں کو، مخصوص بندوں کو کیا۔ کون سے بندے؟ جو ایمان لے کر کے آئیں۔ کیوں نہ ہم مومن بن جائیں؟ اور مومن کا شیوا کیا ہے؟ فرمایا وہ رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کس انداز سے؟ کثیرا، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی نتیجہ ہے کہ ان کی زندگی بالکل حشاش بشاش گزرتی ہے، ان کی زندگی بالکل آفات مصیبتوں سے پاک گزرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رب تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ذکر کرنے کا ایک اور انداز بتلا دیا۔ فرمایا رب تعالیٰ کا ذکر کر، اپنے نفس میں کر، گڑ گڑا کے رب تعالیٰ کو پکار، اچھے انداز سے رب تعالیٰ کو پکار۔ چاہے تو رب تعالیٰ کو اونچی آواز سے، جہری انداز سے پکارے، چاہے تو رب تعالیٰ کو اپنے نفس میں پکارے، رب تعالیٰ تیری پکار کو سنیں گا۔ لیکن ہاں آگے بتلا دیا، رب تعالیٰ کا ذکر تو نے صبح و شام کرنا ہے۔ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا نبی اللہ، اسلام کے احکام مجھ پہ بھاری ہو چکے ہیں، مجھے کوئی عمل بتلائیے کہ وہ میں عمل کروں اور سارے کے سارے اعمال بھی میرے ہو جائیں، یعنی جو کمی دوسرے اعمال کو نہ کرنے کی وجہ سے ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ اے صحابی یہ پوچھتا ہے کہ تو رب تعالیٰ کا کچھ ایسا عمل کر کے دکھائے رب تعالیٰ کو، اور رب تعالیٰ تیرے سارے کے سارے اعمال کو جو کمی ہے اس عمل کی وجہ سے ان اعمال میں کمی پوری کر دے۔
تو پھر ایک کام لازمی کرنا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھ، تیرا زبان بھی رب تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تیرا دل بھی رب تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اگر تیری زبان رب تعالیٰ کا ذکر کرے گی، تیرا دل رب تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو تجھے کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا، لیکن ہم ہیں کہ ہم احکام نبویہ سے، فرمان الہیہ سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کون سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، کون سا قرآن، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا وہ شخص جو رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اس زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتا ہے گویا وہ ایک زندہ شخص ہے، جو اس زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے عاری رکھتا ہے، ذکر نہیں کرتا، اس دل کو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھتا ہے، گویا وہ شخص ایک ظاہری طور پہ ڈھانچہ ہے، وہ مردہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں بیٹھے ہیں تو فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بیٹھے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو ہر اعتبار سے تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو، اور اس کا فائدہ اتنا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کہ تم رب تعالیٰ کی راہ میں نکلو، تم لوگوں سے لڑو، لوگ تم سے لڑیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ایک عمل ایسا نہ بتلاؤں کہ تم کرو تو تمہارے لیے وہ نفع مند ثابت ہو، نفع بخش ثابت ہو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا ذکر اللہ تعالی، کہ اگر چاہتے ہو کہ تم ایسا عمل کرو جو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہو، تمہارے ہاں ہر عمل سے بڑھ کر وہ عمل ہو، تمام اعمال سے بڑھ کر اس کا درجہ زیادہ ہو، تو کام ایک کرنا ہے، وہ ذکر اللہ تعالی، وہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ہم بھی یہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ مصیبتیں، یہ آفات جو ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، اچانک ہم پہ مصیبتوں کے بادل جو تیزی سے برس رہے ہیں، طرح طرح کے آفات سے، مصیبتوں سے ہمیں جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے ذکر کو بھول چکے ہیں، ہمارے دل، ہماری زبانیں رب تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل ہو چکی ہیں۔ کیوں نہ ایک در پہ آئیں، رب تعالیٰ کو پکاریں، رب تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑائیں، تضرع و انکسار کے ساتھ رب تعالیٰ کے ہاں دعائیں کریں اور رب تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہماری زبانیں رب تعالیٰ کے ذکر سے جب تر ہوں گی تو فرمایا ہر قسم کی مصیبت اور مشکل دور ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا کوئی بڑا شخص نہیں کہہ رہا، ہمارا وکیل نہیں کہہ رہا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا یار کہہ رہا ہے۔ کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے مبعوث کیے کہ تم نے ان کی طرف دیکھ کر کے اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ کیا وہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے؟ نہیں۔ ارے ایک مرتبہ رب تعالیٰ کے در پہ آؤ تو صحیح، اس زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے تر کریں تو صحیح، دیکھنا پھر ہماری جھولیاں جو ہم خالی اٹھائیں گے رب تعالیٰ انہیں خالی واپس نہیں کرے گا، بلکہ انعامات سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی عظمتوں سے، نوازشوں سے بھر کر کے واپس کرے گا۔ رب تو کہتا ہے جو جھولی خالی میری طرف اٹھتی ہے مجھے شرم آتی ہے میں رب تعالیٰ کو کہ میں جھولی، وہ ہاتھ جو خالی میری طرف اٹھے ہیں میں ان کو خالی ہی واپس کر دوں۔ ارے وہ اتنا باحیا رب تمہیں کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو ایک اس دنیا کے معاملات میں کوئی بڑا شخص کہے کہ بھئی تو یہ کام کر لے تو جو یہ فائدہ ہوگا، میں تجھے یہ دوں گا، میں تجھے انعامات سے، نوازیات سے مالا مال کر دوں گا، تو ہم صرف اس کے ان کلمات کی وجہ سے،
اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پھولے نہیں سماتے، یعنی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ اس پہ یقین ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ایک بڑا ہے. ارے وہ رب جو اس سے بھی بڑا ہے، جس نے اس بندے کو نوازشات سے نوازا، اپنے انعامات سے نوازا، وہ رب تجھے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے در پہ آ، میں تجھے رحمتوں سے نوازوں گا، میں تجھے نعمتوں سے نوازوں گا. یہ جو مصیبتیں تجھ پہ آ پڑی ہیں، تجھ پہ جو آفات آ پڑے ہیں، وہ سب دور کر دوں گا. لیکن ہاں اگر میری طرف آ تو صحیح. ہم نے اس کی بات مان لی، لیکن وہ رب جو ہمیں اس سے بھی بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اس سے بلا دیا. اس کی پکار کو ہم نے سنا نہیں، اس کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا. اگر جوان ہے تو اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ نوجوان اس کی جوانی ایسے گزرے، نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی جوانی رب تعالیٰ کے ذکر میں گزارے، رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ یہ آج سورج کتنے میلوں دور ہے، کہ انسان ایک ہلکی سی لو چلنے پہ گرمی کی وجہ سے اپنے آپ کو بالکل بے جان سمجھتا ہے، گرمی کی حالت میں باہر نہیں نکلتا، حالانکہ سورج کتنا دور ہے. لیکن وہ دن قیامت کے دن ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، اتنا سخت دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. کتنا سخت دن ہوگا. فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، تو سایہ نصیب صرف 7 بندوں کو ہوگا، اس کے علاوہ رب تعالیٰ کسی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں کریں گے. اس قیامت کے دن جو سورج ہوگا 1 میل کے فاصلے پہ، اس کی گرمائش، اس کی گرم ہوائیں اتنی ہوگی کہ انسان اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے پیش نظر ڈوب رہا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے کندھوں کے برابر، کسی کا اس کے گھٹنوں کے برابر، اور کوئی اپنے پسینے میں غوطہ زن ہو رہا ہوگا. کتنا سخت دن ہوگا. فرمایا تم ایسے بن جاؤ، ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ. وہ 7 خوش نصیب رب تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. وہ کل قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اس گرمی سے نجات دیں گے رب تعالیٰ. فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ نوجوان ہے، اس کی جوانی شراب و کباب، رقص و سرود کی محفلوں میں نہیں گزری، اس کی زبان جو ناچ گانوں میں نہیں گزری، بلکہ اس کی زبان نے اگر سوچا یا کچھ کر کے دکھایا وہ رب تعالیٰ کا ذکر کر کے دکھایا. اس کی جوانی وہ فحاشی اور بے حیائی میں نہیں گزری، بلکہ نشأ فی عبادت اللہ، وہ رب تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا. اس کی زبان، اس کا دل رب تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا. وہ نوجوان ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. یعنی یہ ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت، یہ ہے اس بندے کے لیے انعام، اس بندے کی فضیلت، اس بندے کے لیے رب تعالیٰ کے رحمتیں، جو اس دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس دنیا کے انعامات کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس اخروی انعامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعمال کرتا رہا، اپنی زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتا رہا. یہ ہے اس بندے کا حال، اس بندے کے لیے رب تعالیٰ کے انعام. نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل الخمس، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی اس جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بڑھاپے میں نماز شروع کرتا ہے، بڑھاپے میں سجدے شروع کرتا ہے، وہ کبھی سجدوں کی لذت حاصل نہیں کر سکتا. آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں کیا ہے؟ چلو کوئی نہیں، یہ زندگی تھوڑی سی گزر جائے، اگلی پیڑھی میں جا کر کے جب 4 پائی کے ساتھ ہمیں منسلک کر دیا جائے گا تو تب جا کر رب تعالیٰ کے لیے اللہ اللہ کر لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری سوچ کتنی غلط ہو چکی ہے، فرامین نبویہ سے کتنی عاری ہو چکی ہے، پیچھے چلی گئی ہے. فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے
یا جو شخص بڑھاپے میں جا کر کے سجدے شروع کرتا ہے وہ کبھی سجدوں کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ سجدوں کی لذت کسے ملتی ہے؟ سجدوں میں چاشنی کسے ملتی ہے؟ روشن جبیں والے سجدے کسے حاصل ہوتے ہیں؟ جو جوانی میں سجدے شروع کرتا ہے، جو اپنا ذکر اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اس جوانی میں رب تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، وہی اپنے بڑھاپے میں بھی اس عبادت کی لذت حاصل کر سکے گا۔ ہماری جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ رقص سرود کی محفلوں میں گزر رہی ہیں۔ ہماری جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ رب تعالیٰ کے ذکر سے بالکل بے بہرہ گزر رہی ہیں۔ ہماری جوانی کو چاہیے تو یہ تھا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جوانی ایسی ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ کے لیے اس زبان کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے، اور ہماری مسلح ہمارے سجدوں سے ہمیشہ تر رہنے چاہیے، کہ ہم رب تعالیٰ کے لیے اس جوانی میں سجدے پہ سجدے شروع کر دیں۔ کیونکہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ شخص جو جوانی میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے انعام ملیں گے۔ اس دنیا میں اسے مصیبت نہیں آئے گی، آفات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اسے بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی رحمتوں سے نوازا جائے گا، اور کل قیامت کے دن، کل اخروی زندگی میں بھی اسے رب تعالیٰ رحمتوں سے نوازے گا۔ اور آج کا جوان بدکاری کے لیے اسے ایک دعوت دیتی ہے بدکار عورت، اپنا منہ کالا کرتا ہے بدکاری کے لیے ایک بدکار عورت کے پاس جا کر کے۔ اس سے بھی بڑی فضیلت بتلا دی، فرمایا وہ شخص، وہ نوجوان جسے ایک خوبصورت حسن و جمال والی عورت اور مال و نسب والی عورت آ کر کے دعوت دیتی ہے کہ مجھ سے بدکاری کر، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، اے جا، تیری اہمیت کچھ بھی نہیں، میں تو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جوانی جو رب تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ میں رب تعالیٰ کا ذکر کروں، نہ کہ تیرے ساتھ بدکاری کر کے اپنے منہ کو کالا کروں۔ یہ ہے نوجوان۔ کون سا نوجوان جس رب تعالیٰ اس دنیا میں بھی انعامات سے نوازیں گے، اور کل قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظلہ، وہ کل قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اس گرمی سے رب تعالیٰ نجات دلائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حارمک، کہ اپنی جوانی سے پہلے اپنے بڑھاپے کو غنیمت جان۔ فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ انسان اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسی کشمکش میں اپنی زندگی گزار بیٹھے، اپنی زندگی میں برے کام کرتا رہے، اس امید میں، اس سوچ میں کہ کل جب تھوڑی سی ادھیڑ عمر میں پہنچوں گا تو رب تعالیٰ کے ہاں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ اس موت سے پہلے جو تو رب تعالیٰ نے تجھے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے رب تعالیٰ کا ذکر کرے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے تو رب تعالیٰ کو پکارے۔ اگر تو اس انداز سے رب تعالیٰ کو پکارے گا اور اس وقت رب تعالیٰ کو پکارے گا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں رب تعالیٰ کو پکارے گا، وہ تیری پکار، تیری آواز، تیری دعا رب تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی فقیری کو غنیمت جان، اپنی امیری کو غنیمت جان اپنی فقیری سے پہلے۔ یہ دن جو ایک چمکتا ہوا سورج لے کر کے آتا ہے، جب سورج بالکل اپنے آخری وقت میں پہنچتا ہے تو اس کے ڈوبنے کی باری آ جاتی ہے، کہ سورج طلوع ہوا تو اس کا غروب ہونا یہ بتلاتا ہے کہ اگر زندگی میں کسی کو عروج ملتا ہے تو زوال بھی آتا ہے۔ اگر رب تعالی نے کسی کو امیری دی ہے تو وہ غنیمت جانے، ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ اسے فقیری کی دلدل میں دھکیل دے۔ ہم یہ سوچتے ہیں چلو کوئی نہیں، یہ مال رب تعالی نے جو دیا ہے اس کو اپنے اوپر خرچ کر لیا جائے، سرمایہ اور بڑھا لیا جائے۔ رب تعالی کو بالکل بھول چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں ایک باغ میں کھڑا ہوں کہ اچانک آسمانوں سے آواز آتی ہے، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی حدیقت فلاں، اے بادل جا کر کے فلاں شخص کے باغ کو، حدیقے کو جا کر کے پانی دے کر کے آ۔
اس کو سراب کر کے آ۔ کہتا میں جیسے آسمانوں سے یہ آواز سنی تو تعجب میں پڑ گیا کہ آواز دینے والا کوئی بڑا شخص یا کوئی امیر شخص کوئی نظر نہیں آ رہا، کہ بادل جس کے کہنے پہ فوراً ہی چل دیا، آواز کوئی اجنبی سی، اور اچانک کہیں اوپر سے آواز آتی ہے کہ اس کی حدیقت فلاں، کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کر کے سراب کر کے آ۔ وہ بادل فوراً چل پڑتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں، حیران ہوں، تعجب کی حالت میں ہوں، تو میں بھی بادل کے پیچھے چل دیا کہ دیکھتا ہوں آخر وہ خوش نصیب شخص کون ہے کہ ایک غیبی آواز آتی ہے اور حکم بھی بادل کو دیتی ہے، اس کی حدیقت فلاں شخص کی فصل کو جا کر کے سراب کر کے، ارے دیکھوں تو صحیح یہ کیا عمل کرتا ہے، ارے وہ شخص کون ہے، کتنا کوئی عظمتوں والا شخص ہے کہ آواز غیبی آئی ہے اس کی فصلوں کو سراب کرنے کے لیے۔ بادل چلتا ہوا ایک حدیقے، ایک باغ کے پاس جا کر کے رکتا ہے اور برسنا شروع کر دیتا ہے۔ فصل کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی برسا کر کے وہ بادل بالکل چھٹ پڑتا ہے اور چل دیا جاتا ہے۔ کہتا میں تعجب کی حالت میں ہی ہوں، اس باغ کے پاس کھڑا ہو گیا، آخر جس شخص کا یہ باغ ہے وہ یہاں ضرور آئے گا تو اس سے ملاقات تو کروں، بھائی تو عمل کیا کرتا ہے، کیا خصوصیت کیا ہے کہ آواز بادلوں کو آسمان سے آئی کہ جا اس کی حدیقت فلاں شخص کے باغ کو پانی دے کر کے آ، ارے تو عمل کیا کرتا ہے۔ وہ شخص آیا، اس سے ملاقات کی، بھئی تو عمل کیا کرتا ہے، یہ ماجرا میرے ساتھ پیش آیا، میں نے ایک بادل کو دیکھا، اسے حکم دیا جا رہا ہے، بادل یہاں آیا، تیری فصل پہ برسا، تیری فصل کو سراب کر دیا اور سراب کر کے چل دیا، ارے تو عمل کیا کرتا ہے۔ اس نے پتہ کیا بتلایا، میں مال کے 3 حصے کرتا ہوں، پہلا حصہ رب تعالیٰ کے لیے نکالتا ہوں، یعنی اپنی امیری کو غنیمت جانتا ہوں اپنی فقیری سے پہلے، کہ کہیں میں رب تعالیٰ کے حق کو اگر بھول جاؤں، رب تعالیٰ کا حق نہ نکالوں تو یہ جو رب تعالیٰ نے مجھے پہ امیری دی ہے تو مجھے پہ فقیری مسلط کر سکتا ہے۔ بھائی پہلا حصہ رب تعالیٰ کے لیے نکالتا ہوں، دوسرا حصہ اسی فصل کے لیے نکالتا ہوں، تیسرا حصہ اپنے لیے نکالتا ہوں۔ یعنی یہ ہے، اس نے رب تعالیٰ کا ذکر کیا، رب تعالیٰ کو یاد رکھا، اس حالت میں رب تعالیٰ کو یاد رکھا، اور رب تعالیٰ نے قحط سالی کی حالت میں اس کو یاد رکھا کہ بادلوں کو حکم دیا جا کر کے اس فلاں شخص کے باغ کو، اس کے حدیقے کو سراب کر کے آ، پانی دے کر کے آ۔ کیوں نہ اگر ہم رب تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، رب تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں، ہماری زبان، ہمارا دل رب تعالیٰ کے ذکر سے عاری نہ ہو، غافل نہ ہو، بلکہ ہم رب تعالیٰ کا ذکر کریں، ہماری زبانیں، ہمارے دل ہمیشہ رب تعالیٰ کے ذکر سے تر رہیں، تو یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ مشکلات کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو اپنے ذکر سے تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔